اس سے لڑنے مت جانا۔ اس وقت کل ایمان ہے جو کل کفر کے مقابلے پر گیا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سبیل ٹونز کو سبسکرائب کیجئے اور ابھی بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ ہجرت کے 5ویں سال قریش نے 10,000 سپاہیوں کا ایک لشکر بنایا تاکہ ایک ہی بار میں اسلام کا کام پوری طرح سے تمام کر دے۔ مدینے کے پاس ایک خندق بنائی گئی تاکہ شہر کو مشرکوں کے ڈائریکٹ حملے سے بچا سکے، لیکن شہر کا گھیراؤ جاری رہا۔ سنو جو خود کو مسلمان کہتے ہو، اگر مرد ہو تو امر کا سامنا کرو۔ اچھا تو عمر ابن عبدود یہ ہے؟ کیا پہلوان ہے، کیا بازو ہیں اس کے؟ اس کی پہلوانی کے قصے تو سنے ہوں گے۔ کیا یہ وہی نہیں ہے جس نے یلیل کی جنگ میں اکیلے ڈاکوؤں کے ایک جھنڈ کو ہرایا تھا؟ لیکن جانتے ہو اسی جنگ میں اونٹ کے بچے کو ہاتھوں پہ اٹھا کر اسے ڈھال کی جگہ استعمال کیا تھا۔ اس سے لڑنے مت جانا، جب ہی اس کے سامنے جائے گا چاند سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ہاں کیا ہوا؟ میرا تو گلا سوکھ گیا چلا چلا کر۔ کیا تم ہی لوگ نہیں کہتے ہو کہ مر بھی جاؤ گے تو بھی جنت میں جاؤ گے؟ پھر کیا سوچ رہے ہو؟ آؤ ایک ہی وارڈ سے تمہیں تمہاری پیاری جنت میں پہنچا دوں۔ تم میں سے کون ایسا ہے جو اٹھ کر اس مشرک کا جواب دے سکے؟ میں اے اللہ کے رسول۔ جی ہاں، ایک بار پھر علی ابن ابی طالب ہی تھے جنہوں نے اکیلے پیغمبر کی درخواست کا جواب دیا۔ پیغمبر کا دل دھڑکنے لگا۔ سچ میں کتنی محبت تھی علی سے نبی کو۔ علی جانتے ہو نا کہ یہ امر ہے۔ امر ہی کیوں نہ ہو، میرے قریب آؤ بھائی علی۔ پیغمبر نے علی کو تیار کیا، اپنا عمامہ ان کے سر پر رکھا اور ان کے لیے دعا کی۔ وہ کہ جن پر پیغمبر کو بہت امید تھی، جو خدا کے دین کی تنہا امید تھے، جو کل ایمان تھے۔ علی وہی تھے جن کی ولادت کے لیے خانہ کعبہ نے اپنی باہیں اس طرح پھیلائیں کہ دیوار میں در بن گیا۔ وہ جس نے اس وقت اکیلے پیغمبر کا ساتھ دیا جب کوئی بھی پیغمبر کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ وہ کہ جو شب ہجرت مکے اور مدینے کے 40 دشمنوں کی تلواروں کے سائے میں سویا تاکہ پیغمبر کی جان بچا سکے۔
جس نے احد میں پیغمبر کی جان بچانے کے لیے 70 سے زیادہ زخم کھائے لیکن پیچھے نہیں ہٹا۔ وہاں دیکھو عمرو، لگتا ہے کوئی تم سے مقابلہ کرنے آ رہا ہے۔ اس وقت کل ایمان ہے جو کل کفر کے مقابلے پر گیا ہے۔ تمہارا انتظار ختم ہوا پہلوان، اب تمہارے مقابلے میں وہ آیا ہے جو تمہیں بتا دے گا کہ ہارنے والا کون ہے اور جیت کس کی ہے۔ تم کون ہو جوان؟ لگتا ہے تم عمرو کو جانتے نہیں ہو، اسی لیے اتنی گستاخی کر رہے ہو، یا شاید تمہارے بڑوں نے تمہاری نادانی سے فائدہ اٹھا کر تمہیں موت کے منہ میں بھیجا ہے۔ میں علی ہوں، ابو طالب کا بیٹا، اور نادان میں نہیں تم ہو جو اپنے سامنے والے کو نہیں پہچانتے۔ جان لو کہ میں وہی ہوں جسے حیدر کہتے ہیں۔ کیا علی؟ حیدر کرار؟ کیا تم ہی نہیں ہو جس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو بھی تمہارے سامنے 2 چیزیں پیش کرے گا تم ایک کو ضرور قبول کرو گے؟ میں تم سے چاہتا ہوں کہ اپنا ہتھیار رکھ دو تاکہ میں تمہیں اسلام کا پیغام سناؤں، شاید کہ دین حق کو قبول کر لو اور نجات پا جاؤ۔ خاموش ہو جاؤ، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ایک جوان عمرو کو ہدایت اور سعادت کا راستہ دکھا رہا ہے۔ اور دوسرا مشورہ یہ ہے کہ واپس چلے جاؤ اور جنگ کو قریش اور ہم پر چھوڑ دو۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میدان چھوڑ دوں تاکہ اس بڑھاپے میں عورتیں اور ڈرپوک لوگ میرا مذاق اڑائیں؟ تو پھر گھوڑے سے نیچے اترو اور مجھ سے جنگ کرو۔ تم جانتے ہو کہ میری تمہارے والد کے ساتھ جان پہچان تھی، جاؤ کسی اور کو بھیجو۔ تم نے جنگ کے لیے خندق پار کی ہے عمرو، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ تمہارے سامنے کون ہے؟ مجھے تمہاری جوانی پر رحم آ رہا ہے، جاؤ اپنی ماں کے پاس لوٹ جاؤ۔ لیکن میں تم جیسے ظالم پر بالکل رحم نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر! آج کے دن علی کی ایک ضربت تمام جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ علی کے ساتھ جاؤ تاکہ وہ تمہیں خدا کی طاقت دکھائے۔ اے محمد، تم خود کو گزشتہ انبیاء سے برتر جانتے ہو، حالانکہ وہ عظیم اور بڑے معجزے کے مالک تھے۔ تم کون سے معجزوں کی بات کرتے ہو؟ جیسے مردوں کو زندہ کرنا۔ کیا ایسا نہیں تھا کہ عیسیٰ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے؟
بے شک ایسا ہی تھا کہ میرے بھائی عیسیٰ پروردگار کی اجازت سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، جیسا کہ آج میرا بھائی، میرا وصی اور جانشین علی یہ کام کرے گا۔ علی کے ساتھ جاؤ تاکہ وہ تمہیں خدا کی طاقت دکھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے زندہ ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے بندے تجھ پر سلام ہو۔ اور سلام ہو آپ پر اے امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اپنے عقائد کو کیسا پایا اے مومن؟ ایمان کے نور سے مزین اور ہدایت پا جانے کے بعد ہرگز کفر اختیار نہ کرو۔ میں یوسف ابن کعب ہوں، اصحاب اخدود میں سے۔ آج سے 300 سال پہلے اللہ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ پیغمبر نے مختلف مقامات پر متعدد دفعہ علی کو اپنا وصی اور جانشین کے طور پر پہچانوایا تھا، لیکن پیغمبر کی زندگی کے آخری سال اور آپ کے آخری حج کے موقع پر پروردگار نے ایک بار پھر حکم دیا کہ امیر المومنین کی ولایت کو تمام مسلمانوں تک پہنچایا جائے، اور یہ واقعہ غدیر خم میں پیش آیا۔ اے لوگو، تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو جان لو کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ آگاہ رہو، میں نے اپنا کام پورا کر دیا، جو میرے ذمے تھا اسے پہنچا دیا، اور تمہیں ہر چیز سے باخبر کر دیا۔ جان لو کہ یہ حکم پروردگار کی طرف سے تھا۔ خبردار کہ آج کے بعد میرے بھائی علی کے سوا کسی کو حق نہیں کہ وہ خود کو امیر المؤمنین کہلائے۔ خبردار کہ میرے بعد لوگوں کی امامت اس کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے۔ خدا بندہ اس کی ولایت کو تسلیم کرنے والے سے محبت فرما، اور دشمنی فرما ہر اس شخص سے جو اس کے ساتھ دشمنی کرے۔ لیکن افسوس، ابھی نبی کا کفن میلا بھی نہ ہوا تھا کہ لوگوں نے علی سے ان کا حق چھین لیا۔ ام المومنین عائشہ ہزاروں کا لشکر لے کر علی سے جنگ لڑتی ہے۔ جمل کے بعد جنگ صفین میں جب شام کی فوج ہارنے لگی تو انہوں نے قرآن کو نیزے پر بلند کر دیا۔ آخرکار سن 40 ہجری میں 19 رمضان المبارک کو نہروان کے خوارج میں سے بچا ہوا ابن ملجم مرادی مولائے متقیان کو شہید کر دیتا ہے۔